میں ضلع غربی کے امیر بزم خطبہ کے مولانا احسان اللہ صاحب کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار پیش فرمائے۔ الحمد لحضرة الجلالة والصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وصحبه الذين هم أولو الفضل والعدالة، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي مقام آخر: القرآن حجة لك أو عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. میرے انتہائی واجب القدر علماء کرام، بزم خطبہ میں شریک تمام مہمانان گرامی اور عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، ہمارے آج کے پروگرام کا عنوان دفاع شعائر اسلام کے عنوان سے معنون ہوا ہے۔ بہت سارے دوستوں نے تقاریر کی، گفتگو فرمائی، بڑی بہترین گفتگو فرمائی، لیکن شعائر اسلام کے بنیاد پر کسی نے گفتگو نہیں کی۔ وہ بھی شعائر اسلام میں آتی ہے جو انہوں نے باتیں کی، لیکن اصل شعائر اسلام ہماری عوام کو کس طرح پہنچانا ہے، کس طرح بتانا ہے، ہماری ذمہ داری وہ ہے۔ شعائر اسلام، شعائر کہتے ہیں نشانی اور علامت کو۔ نشانی اور علامت ہم شعائر اسلام کے نام سے کہتے ہیں۔ اسلام کی نشانی اور علامات کیا ہے؟ سب سے بلند اور بالا جو چیزیں ہیں، جو واضح ہے، ہمیں نظر آتی ہے، اذان ہے، نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، یہ بہت چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اصطلاحی تعریف میں اس کی تعریف علماء نے یوں کی ہے کہ ہر وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے انسان کو اللہ کی یاد آتی ہے، جو چیز اللہ کی یاد دلاتی ہے، وہ شعائر اسلام کہلاتی ہے۔ اور شعائر اسلام کے منکرین کفر کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔ آج سے 1-2 سال قبل جب کرونا وائرس کا ایک دور چلا، مساجدوں پر پابندیاں لگی، مدارس پر پابندیاں لگی، آج جو میں اور آپ اس مہنگائی کے بحران میں کھڑے ہیں، آج میرا اور آپ کے ملک کا نظام درست نہیں، آج میرا اور آپ کے انتظامات درست نہیں ہے، یہ ان شاعر اسلام کے خلاف میں اور آپ کھڑے تھے، آج اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے اندر جو نتائج گھوم رہے ہیں، یہ وہ شاعر اسلام کی توہین ہے جو کچھ عرصہ پہلے مساجد کو گرایا گیا۔ یہ شاعر اسلام، یہ میں اور آپ اس کو اگر فالو نہیں کریں گے، اگر میں اور آپ ان کی دفاع نہیں کریں گے، میں اور آپ اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنائیں گے، تو کبھی بھی میں اور آپ ترقی نہیں کر سکیں گے۔ میرا اور آپ کا ملک سب سے پیچھے جا رہا ہے، اور آج دیکھ رہے ہو آپ بھی اس نظم و ضبط کو جو قرآن و حدیث کے خلاف نکل رہے ہیں۔ میرا اور آپ کے علماء میدان میں اتر چکے ہیں، میری اور آپ کی عوام ہمارے پیچھے چلی جا رہی ہے، لیکن عوام کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ مولوی صاحب جو بات کر رہا ہے یہ کس بنیاد پر کر رہا ہے، اس کو شاعر کا پتہ نہیں، اس کو اسلام کی بنیادی عقائد کا پتہ نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے علماء بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، میرا اور آپ کا جو ذمہ داری ہے، میری اور آپ کا جو مقصد ہے، میری اور آپ کی جو دینی تعلیمات ہے، یہ میرے اور آپ کے گھر گھر جانے کی
تعلیمات ہے. میں اور آپ آج نکل کے جائیں گے, کل بھی نکلنا ہوگا. میرا اور آپ کے اکابر نے اپنے گھر چھوڑے, اپنے علاقے چھوڑے, اپنے مدارس چھوڑے, اپنے وطن کو بے وطن کر دیا. لیکن یہ بات سمجھانی تھی کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے, شاعر اسلام کی دفاع کس طرح کرنی چاہیے, آپ کو کس نظام کے تحت چلنا چاہیے. قرآن ہم نے چھوڑا. یہ قرآن اسلام کے شاعر کا سب سے بڑا ایک شاعر ہے. آج ہم نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے. وہ شاعر کیا کہتا ہے, وہ معزز تھے زمانے میں تارک حامل قرآن ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر, ہم ذلیل ہوئے, خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. عزیزان گرامی, مسئلہ یہ نہیں ہے. آج میری عوام ہم سے یہ پوچھتی ہے, میرا بچہ یہ پوچھتا ہے, مولانا صاحب ہمیں یہ بتاؤ ہمیں کیا کرنا ہے. ہم نے تو یہ بتا دیا کہ سیاست بھی دین کا ایک رکن ہے, جہاد بھی دین کا رکن ہے, اور بھی دیگر چیزیں دین کا رکن ہے. وہ دلیل مانگتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ ہم نے قرآن پڑھایا ان کو, قرآن سمجھایا ان کو. پھر دیکھو کہ وہ مرد مجاہد نکلتے ہیں کہ جنہوں نے بیت المقدس کو بھی فتح کیا. وہ مجاہد نکلتے ہیں جنہوں نے مکہ کو بھی قریش کے کفاروں سے چھڑایا. وہ مجاہد بھی نکلتے ہیں کہ جو آج میرے اور آپ کی زبانیں چل رہی ہے, آج میں اور آپ جس گفتگو کو لب و لعاب سے کہہ رہے ہیں, آج جس آزادی کے ساتھ میں اور آپ اس منبر و محراب کی چوکیداری کر رہے ہیں, یہ ان اکابر کے خون کا رنگ ہے. عزیزان گرامی, اس گفتگو کے پیچھے, اس گفتار کے پیچھے, اس کردار کے پیچھے آج یہ بزم اتحاد امت پاکستان جو منعقد ہوئی ہے, یہ بھی ایک خون کے رنگ سے منعقد ہوئی ہے. عزیزان گرامی, ڈاکٹر عادل خان شہید رحمہ اللہ تعالی علیہ, وہ کچھ عرصہ پہلے یہی ختم نبوت کے مسئلے پر ہم جام شہادت نوش کر گئے. عزیزان گرامی, ہم نے ایک نظام بنانا ہوگا, ہم نے فیصلے کرنے ہوں گے, ہم نے ایک نظام کے تحت اپنے آپ کو لانا ہوگا. یا تو قرآن کا تحت, یا قرآن کا نظام, یا قرآن کے قوانین کو فالو کرنا ہوگا, یا پھر ایک طرف کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دو کہ ہم اللہ کے بھی خلاف ہے, نعوذ باللہ رسول کے بھی خلاف ہے, قرآن کے بھی خلاف ہے, حدیث کے بھی خلاف ہے. آپ نے بات کرنی ہوگی. دو طرفہ منہ ماری آپ سے نہیں چلے گی. نہ عوام کو یہ اجازت ملے گی, نہ مولوی کو یہ اجازت ملے گی, نہ کسی عالم کو, نہ کسی اور ایسے تنظیم کو جو دو طرفہ کہے یہاں مولوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھاتا ہے, پراٹھے کھاتا ہے, اور وہاں پر جا کے تنظیم دوسری لیتا ہے. یہ نظام کبھی درست نہیں ہوگا. میرے بھائی دوستو بزرگوں, اس نظام کے تحت آپ نے عقیدہ درست کرنا ہوگا. وحدہ لا شریک لہ, ایک عقیدہ ہوگا, ایک آپ کا ایمان رب پر ہوگا, ایک ہی جذبے کے ساتھ, ایک ہی ولغلار کے ساتھ آپ نے ایک ہی تلوار لینی ہوگی. اس تلوار کے تحت جب آپ چلو گے, وہ تلوار ہر کسی کو کاٹتی جائے گی. جب دو طرفہ تلوار ہوگی, خود بھی کٹو گے, دوسروں کو بھی کاٹو گے. تو میرے بھائی دوستو بزرگوں, بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ بزم خطبہ ایک چھوٹا پلیٹ فارم ہے. عزیزان گرامی, ایک چھوٹا پلیٹ فارم نہیں ہے, یہ ایک عظیم الشان پلیٹ فارم ہے. کوئی طالب علم یہاں کھڑے ہو کر گفتگو فرماتا ہے تو یہ کم نہ سمجھیے گا. یہ سٹیج پر کھڑا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. وہ علماء فرماتے ہیں ایک عالم جو ہو, اگر وہ بڑے سے بڑا قابل احترام کیوں نہ ہو, کتنے بڑے سے بڑا محدث کیوں نہ ہو, لیکن اگر اس کو کوئی گفتار نہ آئے, کوئی بات کرنے نہ آئے, تو کوئی اس کو عالم کہے گا؟ ہمارے لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ مولوی چاہیے جو بات کرے. آج کل معاشرے کو وہ بندہ چاہیے جو معاشرے کی گفتار میں سمجھائے, ان کی باتوں پہ سمجھائے. یہ نہ ہو کہ اس نے بات کہی نہیں, یہاں سے کہے کہ میں تو بھی کتاب دیکھ کے آتا ہوں. عزیزان گرامی, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہمارے مولانا یاسر صاحب نے ایک بزم اتحاد امت پاکستان کے نام سے ایک عنوان منعقد کی, اور اس پر ماشاءاللہ کام جاری ساری ہے. اب بزم خطبہ کا پلیٹ فارم چل رہا ہے. عزیزان گرامی, آپ خود بھی آ جائیں, اپنے بچوں کو بھی لائیں. یہ آج کوئی معمولی سی بات کرے گا, کل یہی آپ کے علاقے کا امام ہوگا, یہی آپ کے علاقے کا پیشوا ہوگا, یہی آپ کے علاقے کو سنبھالے گا. میں تو یہ کہتا ہوں, یہ تو میرا دعویٰ ہے, یہ تو میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کہ اگر آج یہ طلبہ اکرام قائد ناظر کے ہو, کوئی بات نہیں ہے, آپ کو بہت کم لگیں گے, لیکن کل قیامت کے دن جب یہ آپ کو جنت ساتھ لے کر جائیں گے, پھر آپ حیران ہو جاؤ گے کہ کاش میں پہلے اس بندوں کو اپنے پاس لے آتا.
اور ہمارے ایک استاد تو وہ ایک مثال دیتے تھے کہ آج ہم پلاٹوں کی قیمت کو دیکھتے ہیں کہ کاش میں اس جگہ کے ایک پلاٹ لے لیتا تو میرے کو جو ہے نا آج کروڑوں کی نفع بچت ہوتی. اور آج جب وہ پلاٹ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کہیں پر وہ پلاٹ نہیں ملتا. اور یہی طلباء اکرام آج آپ کے ہاتھ میں ہے, یہی علماء اکرام آج آپ کے ساتھ ہے. کل کو گویا ایسا وقت نہ آ جائے, اللہ نہ کرے ایسا وقت آ جائے کہ یہی علماء آپ کے گریوانوں کو پکڑے, آپ کو جھنجھوڑے کہ اے لوگوں آپ کے علاقے میں آیا تھا, آپ کو میں نے یہ نصیحت کی تھی لیکن آپ لوگوں نے مجھے ٹکرایا تھا. وہ قیامت کا عالم ہوگا, وہ مشکلات کا عالم ہوگا, پریشانی کا عالم ہوگا. یہ شہداء ہوں گے, یہ حفاظ ہوں گے, یہ جو بے گناہ قتل ہو رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, یہ جب آپ کے گریوان پکڑیں گے تو میرے بھائی دوستوں بزرگ بہت مشکل ہو جائے گا. ہمارے عزیزان گرامی, اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین کے لیے قبول فرمائے. یہاں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کو اپنی جگہ بتانے پر ڈر ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کی خدمت کے لیے نکلے ہوئے ہیں. یہ علماء جو گھر سے نکلتے ہیں صبح کے وقت, یہ سر کو اس ہتھیلی میں رکھ کر نکل رہے ہوتے ہیں. یہ پتہ کسی کو نہیں ہوتا کہ شام کو میں سیدھا گھر واپس جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا. اپنے بچوں کو رخصت کر کے جاتے ہیں, یہ پتہ نہیں کہ میں گھر سیدھا لوٹ کے جاؤں گا صحیح سالم کے نہیں. لیکن آپ کو اس علماء کی قدر نہیں ہے, آپ کو ان علماء کی قدر نہیں ہے. آپ ان علماء کی ناقدری کر رہے ہو, اور جس چیز کی ناقدری کرتے ہو لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. جن کی تم ناقدری کرو گے کل یہی نہیں ہوں گے, جتنی تم شکر ادا کرو گے اتنے اللہ تعالیٰ آپ کو اور علماء دے گا, اتنے اور دے گا, اتنے اور دے گا کہ آپ گن گن کے پریشان ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کام کو اللہ تعالیٰ دن رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور ہمارے جتنے بھی بھائی دوست وغیرہ اس کام میں ہمارے ساتھ شریک ہے, اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے, اور ان کی عمروں میں اور ان کی زندگیوں میں ان کے عمل میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.